الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى قال: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سارے احکامات، بہت سارے اصول و ضوابط، بہت ساری بنیادی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے بیان کی ہیں. انہی باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دنیاوی امور سے ہے، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اخروی امور سے ہے. بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ ہم اور آپ اسے کچھ اور سمجھتے ہیں اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. قرآن کریم نے اسے سمجھایا ہے، بتایا ہے، اور اسی طرح احادیث نبویہ سے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ حقائق کیا ہے، اور جس سے انسان جو کچھ سمجھ رہا ہے کیا وہ حقیقت ہے یا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر فرمایا اسی کے بعد: وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم شر سے بھی تمہیں آزمائیں گے اور خیر سے بھی آزمائیں گے. اور پھر فرمایا کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. اللہ تعالیٰ جو آزماتا ہے بندوں کو، کبھی اللہ خیر کے ذریعے آزماتا ہے اور کبھی اللہ شر کے ذریعے یعنی پریشانی اور مصیبت دے کر آزماتا ہے. یہ معاملہ افراد کا بھی ہے، یہ معاملہ خاندان کا بھی ہے، یہ معاملہ قبائل کا بھی ہے، اور اس سے آگے بڑھیے تو یہ معاملہ اقوام و ملل کا بھی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو خوشحالی دے کر آزماتا ہے اور کسی قوم کو بدحالی سے آزماتا ہے. ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو ظہیر ہے، جو پیسے والا ہے، جو صاحب اولاد ہے، جو عہد و منصب والا ہے، جس کی اپنی ایک پہچان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قسمت والا ہے، وہ قسمت والا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. حالانکہ یہ بات شرعی نقطہ نظر سے مسلم نہیں ہے. ہم قیاس سے کہہ سکتے ہیں، اشارات اور کنایات سے ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مسلم نہیں ہے کہ جس کی ذہانت زیادہ ہو، جو پیسے والا ہو، جو مالدار ہو، جو صاحب اولاد ہو، جو عہد و منصب والا ہو، جس کی اپنی حیثیت ہو، وہ قسمت والا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی بہت اہمیت ہے. یہ مسلم بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہوں اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے ہمیں کہ بندہ ان چیزوں کو صحیح طور پر استعمال کرتا یا نہیں کرتا ہے، بندہ شکر کے پہلو کو اختیار کرتا یا نہیں کرتا ہے، بندہ ہماری طرف رجوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، بندہ ہماری نعمتوں پر ہمارا شکر بجا لاتا یا نہیں بجا لاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہو، جس نے شکر ادا کیا یقیناً اللہ تعالیٰ کی قربت اسے نصیب ہوگی. ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید،
کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے، نعمتیں بڑھاتے ہیں، اور اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا تو یاد رکھنا کہ میرا عذاب، میری پکڑ، میری گرفت بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن دیا ہو، اللہ آزمانا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے ذہن سے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعضاء، آپ کے ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، قلب و جگر، تمام اعضاء کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، بالکل آپ فٹ فاٹ ہیں، اچھے ہیں، بیماریوں سے دور ہیں، صحت مند ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہ رہا ہے، صحت دے کر، اعضاء کے صحیح سالم بنا کر، کہ آپ ان اعضاء کو صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ اپنی زبان سے صحیح بات ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کو اچھا رکھا ہے، یہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ شکر ادا کرے گا بندہ، اللہ تعالیٰ کی مزید اچھائیاں ملیں گی، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ذہین بنایا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی ذہانت کو کن چیزوں میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، مثبت انداز میں استعمال کر رہے ہیں، قوم و ملت کی تعمیر میں استعمال کر رہے ہیں، یا قوم و ملت کو خراب کرنے میں، ویران کرنے میں، تخریب میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست و بازو کو، ہاتھ پاؤں کو صحیح سالم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ان دست و بازو سے ظالموں کی مدد کرتے ہیں یا مظلوموں کا تعاون کرتے ہیں۔ ان دست و بازو سے آپ ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کا شریعت مطالبہ کرتی ہے، یا آپ وہ کام کرتے ہیں جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ کے پاؤں صحیح سالم ہیں، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان پاؤں سے آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف جاتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتے ہیں۔ آپ ان پاؤں سے خیر کے کام کی طرف جاتے ہیں یا ان پاؤں سے شر کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے پاؤں صحیح سالم بنائے ہیں، اللہ اچھائی دے کر، نعمت دے کر آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، مال والے کو دیکھ کر ہم لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے کیا مالدار ہے۔ قارون جیسا مالدار دنیا میں شاید ہی کوئی گزرا ہو، لیکن قارون کو اس کے پورے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا۔ مال اللہ نے دیا تھا، لیکن یہ مال اس کے لیے خیر کا باعث نہ بن سکا، مال کی وجہ سے وہ قسمت والا نہ ہو سکا، مال کی وجہ سے وہ عزت والا نہ ہو سکا۔ مال دکھاوے کے لیے تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اگر ان مالوں کو وہ صحیح استعمال کرتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا وہ، تو یہ مال اس کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر مال والا خوش قسمت نہیں ہوا کرتا ہے، خوش قسمت وہی مال والا ہے جو اپنے مال کو صحیح جگہوں میں استعمال کرے، جو اپنے مال کو خیر کے راستے میں استعمال کرے۔ ایک آدمی صاحب اولاد ہے، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ شادی بیاہ کے بعد وہ صاحب اولاد ہو۔ جن کو اولاد نہیں، ذرا دیکھیے، ڈاکٹروں کا چکر لگاتے، ہاسپٹلوں کی طرح دوڑتے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے والے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ گنڈے کرتے ہیں، کیسے کیسے سفلی عمل کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، ہمیں اولاد نہیں، ذرا کوئی ترکیب بتاؤ کہ اولاد ہو جائے۔ اور جب اولاد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے
کہ تو اپنے اولاد کی کیسی تربیت اور کیسی پرورش کر رہا ہے۔ اولاد ہونا اچھی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ شادی شدہ جو ہو وہ صاحب اولاد ہو، لیکن جو اولاد والے نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمتر ہے، گھٹیا ہے۔ اللہ اولاد دیکھ کر بھی آزماتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسی کر رہا ہے، یہ تعلیم کیسی دلوا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عہد و منصب دے کر آزماتا ہے، اسے ادارے کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے طلبہ کا ذمہ دار بنایا گیا، اسے مدرسے کا، اسکول کا، تنظیم کا، فلاں جگہ کا ذمہ دار بنایا گیا۔ یہ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھاتا ہے، اسے اپنے ماتحتوں کے دکھ درد کی پہچان ہے یا نہیں ہے۔ یہ ذمہ دار ہو کر خود تو موج مستیوں میں رہتا ہے اور اپنے ماتحتوں کی کوئی فکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عہدہ اور منصب دے کر بھی آزماتا ہے۔ یاد رکھیں یہ چیزیں، آدمی کا ذہین ہونا، صاحب علم ہونا، اعضائے انسانی کا صحیح سالم ہونا، آدمی کا صاحب اولاد ہونا، آدمی کا مالدار ہونا، آدمی کا عہد و منصب پر ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن جن کے پاس یہ چیزیں وہ سب قسمت والے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ حکم اسی وقت لگے گا جب وہ آدمی ان نعمتوں کو صحیح جگہ میں استعمال کرتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزماتے ہیں، شر کے ذریعے بھی آزمائیں گے، اور فرمایا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہمارے پر لوٹ کر آنا ہے۔ تم جب موت کے آغوش میں چلے جاؤ گے، تمہارے دوست احباب، چاہنے والے، رشتہ دار، شاگرد، محبین، مخلصین تمہیں کفن پہنا کر، نماز جنازہ پڑھا کر اور پڑھ کر وہ جب تمہیں قبر میں لٹا دیں گے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، ہم بتائیں گے کہ تو آزمائش میں صحیح اترا یا غلط اترا۔ تو اللہ خیر کے ذریعے آزماتا ہے، اور خیر سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ شر، پہلے شر اللہ نے فرمایا ہے، نبلوکم بالشر والخیر۔ لیکن ہمارے سماج میں خیر کا تذکرہ چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے خیر کو ہم نے سمجھایا۔ اسی طرح ہمارے سماج میں جن کے ساتھ پریشانی ہو جائے لوگ اسے بدقسمت سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی بہت ذہین نہیں ہے سمجھتے ہیں بیکار آدمی ہے، اگر کوئی آدمی صاحب اولاد نہیں ہے سمجھتے ہیں یہ بدقسمت ہے، برا ہے، کچھ کرنے والا نہیں ہے، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے لوگ اسے گھٹیا، حقیر، معمولی سمجھتے ہیں، اگر کسی کے پاس عہد و منصب نہیں ہے سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہیں لوگ اسے اہمیت نہیں دیتے، کوئی آدمی پریشانی میں، دکھ میں، مجبوری میں ہے لوگ اسے گھٹیا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں شر کے ذریعے یعنی پریشانی کے ذریعے بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں مصیبتوں میں ڈال کر بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، اور ہم تمہیں خیر کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی غریب ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہے، دکھ درد والا ہے، سماج میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہ آدمی شریعت پر چلنے والا ہے، وہ آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرنے والا ہے، وہ آدمی مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والا ہے، تو اللہ کے نزدیک
وہ آدمی اچھا آدمی شمار ہوگا، گویا کہ اللہ نے اسے آزمایا اور وہ اپنی آزمائش میں صحیح ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں طرح سے اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس نظام کو وہ جاننے والا ہے، ہم اور آپ اللہ کے نظام میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ ہم اس دنیا میں، دنیا دارالاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے، ہمیں ذرائع اختیار کرنے ہیں، لیکن ان اسباب اور ذرائع میں تاثیر رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہم اپنی قسمت کو خود نہیں بنا سکتے، ہمیں اسباب کا مکلف کیا گیا، تم ایسا کرو، اور یہ کام کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر اعتماد کرو۔ عربی کا مقولہ ہے السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری جانب سے ہونی چاہیے اور کام کو مکمل کرنے والی جو ذات ہے، پائے تکمیل تک پہنچانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ مومنوں کا معاملہ عجیب و غریب ہے، جب اسے خوشی لاحق ہوتی ہے، جب اسے مسرت والی چیز ملتی ہے، شادمانی نصیب ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شکر پر نعمتوں کا اضافہ کرتے ہیں اور اسے مزید نعمتیں دیتے ہیں۔ اور اگر مومن کو پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، رنج و الم ہے، وہ صبر کرتا ہے اور صبر کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیتے ہیں اور بہت بدلہ دیتے ہیں۔ صابرین کے لیے بے حد و حساب بدلہ ہے۔ تو مومنوں کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، سمجھیے، دونوں ہاتھوں مٹھائی ہے، اچھائیاں ملتی ہیں، شکر سے کام لیتا ہے، پریشانی اور مصائب آتے ہیں، صبر سے کام لیتا ہے، دونوں میں خیر ہے۔ ایک صورت میں وہ شاکرین میں لکھا جائے گا اور دوسری صورت میں وہ صابرین میں لکھا جائے گا۔ شاکرین کی بھی فضیلت ہے، صابرین کی بھی فضیلت ہے۔ ہم یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزمائش سے بچائے، مصائب اور مشکلات سے بچائے، ہم سب کو امن، عافیت اور سکون کے ماحول میں لا رکھے اور شکر کا جذبہ عنایت فرمائے۔ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر میں رفع اللسان ہو، ہمارے اعضاء اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں جھکے ہوئے ہوں اور ہمارے ذہن و دماغ میں شریعت کے جو اوامر ہیں، احکامات کو پیوست ہو اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔